الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا سورۃ التوبہ مدنیۃ آیات سورۃ توبہ مدنی ہے، آیات 129 رکوع 16 ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہاں پر جو معاہدہ توڑنے والے مشرکین کے متعلق احکام بیان کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے معاہدہ توڑا ان کے متعلق احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف جن سے عاہدتم تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین مشرکین میں سے فسیحو تم چل پھر لو، فی الارض زمین میں، اربعۃ اشہر 40 مہینے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم کہ تم غیر معجزین اللہ کو عاجز کر سکنے والوں نہیں، غیر معجز اللہ کو عاجز کرنے والوں میں سے نہیں ہو، یہ تم فیصلہ کر لو۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے والا ہے کافرین کو، اور اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرنے والا ہے کافرین کو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے عہدہ کیا، معاہدہ کیا اور معاہدہ توڑ دیا۔ پھر فرمایا گیا کہ تمہارے پاس 40 ماہ ہیں کہ تم جان لو کہ تم نے کیا کرنا ہے، یا تو ذمہ لے لو، یا پھر مسلمان ہو جاؤ، یا پھر ذمہ بن جاؤ، یا مسلمان ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اعلان ہے من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس لوگوں کی طرف سے، یوم الحج بڑے حج کے دن، یوم الحج بڑے حج کے دن، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے، اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، فَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ تو وہ بہتر ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم منہ پھیرو، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّكُمْ کہ تم اللہ کو عاجز کر سکنے والوں میں سے نہیں ہو، اللہ کو عاجز کرنے والوں میں سے نہیں ہو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم دردناک عذاب کا، جنہوں نے کفر کیا ان کو دردناک عذاب کا خوشخبری سنا دو۔ ٹھیک ہے، معاہدہ توڑ دیا۔ اب یہاں پر آئے نا حج، یوم الحج الاکبر، تو ایک حج اصغر ہوتا ہے، ایک حج اکبر ہوتا ہے۔ عمرہ اس کو حج اصغر اور حج اکبر۔ اب عوام میں یہ مشہور ہے کہ جب یوم عرفہ جمعے کے دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ مفسرین اور محدثین کی ایک تعداد اس دن پر بھی حج اکبر کا اطلاق کرتی ہے، اس دن پر بھی حج اکبر کا اطلاق کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اِلَّا الَّذِينَ سے جو مشرکین معاہدے کے پابند تھے ان کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ معاہدہ پورے کرنے میں جو مشرکین معاہدے کے پابند تھے ان کا حکم، اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین
مشرکین میں سے ثم لم ینقضون پھر انہوں نے کمی نہ کی تمہارے عہدے کی، تمہارے وعدے کی کمی نہ کی، شیئن کچھ بھی، ولم یظاہروا علیکم اور مدد نہیں کی، علیکم تم پر، اور تم پر ان کی مدد نہیں کی، یعنی کہ تمہارے خلاف بھی نہیں ہوئے، جنہوں نے وعدہ توڑا ان کے خلاف، تمہارے خلاف بھی نہیں ہوئی ان کے ساتھ مل کر، ولم یظاہروا اور مدد نہیں کی، علیکم ان پر جو تمہارے خلاف تھے، جنہوں نے وعدہ توڑا، احدن کسی ایک نے بھی، فاتموا تو تم وعدہ پورا کرو، الیہم ان کی طرف، عہدہم ان کا عہد، الی مدتہم ان کی مدت تک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے پرہیزگاروں سے۔ یہاں پر معاہدہ جنہوں نے ختم نہیں کیا تھا نا، یہ لوگ بنی زمرہ کے تھے، یہ کنانے کا ایک قبیلہ تھا، بنی زمرہ کنانا کا ایک قبیلہ تھا، اس کے یہ لوگ تھے جنہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا تھا، ان کی مدت 9 ماہ باقی رہ گئی تھی، تو پورا کرنے کا حکم تھے۔ آگے فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ جب مہینے گزر جائے امان والے تو ان سے جنگ کرنے کا حکم کیا ہے، جب مہینے گزر جائیں تو جنگ کرنے کا حکم کیا ہے۔ فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پھر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، ٹھیک ہے، فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پھر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو تم قتل کرو مشرکین کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں تم پاؤ انہیں، وجدتموہم تم پاؤ انہیں، وَخُذُوهُمْ اور پکڑو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ اور قید کر لو انہیں، وَاقْعُدُوهُمْ اور بیٹھاؤ لہم ان کی کُلَّ مَرْصَدٍ ہر گھاٹ کی جگہ پر، اور بیٹھو ان کی ہر گھاٹ کی جگہ پر بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا پس اگر توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھیں نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ، فَخَلُّوا تو چھوڑ دو سبیلہم ان کا راستہ چھوڑ دو، مسلمان ہو جائے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ یہاں سے پناہ کے طلبگار مشرکین کو پناہ دینے کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ جو مشرک پناہ مانگے تو ان کو پناہ دینے کا حکم یہاں سے۔ وَإِنْ أَحَدٌ اور اگر احد من المشرکین مشرکین میں سے کوئی ایک استجارہ کا پناہ مانگے تم سے، فاجر ہو تو تم پناہ دے دو اسے، حتیٰ یسمع یہاں تک کہ وہ سنے کلام اللہ کا کلام، ثم پھر ابلغہ تم پہنچا دو اسے مأمنہ اس کی امن کی جگہ، ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتی، کیف یکون للمشرکین سے بیان کرتے ہیں کہ معاہدے کے علاوہ جو مشرکین ہیں ان کا کوئی عہد نہیں ہے، جنہوں نے وعدہ نہیں کیا ان کا کوئی عہد نہیں ہے۔ کیف یکون کیسے ہوگا للمشرکین مشرکین کے لیے، عہد کوئی عہد، عند اللہ کے پاس، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے پاس، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جن سے عاہدتم تم نے عہد کیا،
عند المسجد الحرامی، مسجد حرام کے نزدیک، فما تو جب تک استقاموا وہ قائم رہے، عہد پر قائم رہے، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا تو تم قائم رہو، لہم ان کے لیے، جب وہ تمہارے لیے قائم رہے تو تم بھی ان کے لیے قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے پرہیزگاروں کو، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے کیا کرتا ہے؟ محبت فرماتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ، کیسے ہوگا ان کا عہد، کیفہ کیسے ہوگا ان کا عہد، وَإِن اور حالانکہ اگر یظہروا غالب آ جائیں، علیکم تم پر، اگر غالب آ جائیں تم پر، لا یرقبوا تو وہ لحاظ نہیں رکھیں گے، کافر لحاظ نہیں رکھیں گے، فیکم تمہارے بارے میں کوئی کافر لحاظ نہیں رکھے گا، الا کسی رشتہ داری کا، ولا ذمت اور نہ ہی کسی عہد کا، الا نہ ہی کسی رشتہ داری کا، ولا ذمت نہ ہی کسی عہد کا، یردونکم وہ راضی کرتے ہیں تمہیں، بافواہہم اپنے منہوں سے، وتابا اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، منہوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے عہد کر لیا، لیکن دلوں میں ان کے کوئی عہد نہیں ہوتا، وہ دلوں سے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور ان میں اکثر فاسقون فاسق ہیں، نافرمانی کرنے والے، اشتروا انہوں نے خرید لی ہے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے، ثمناً قلیلا تھوڑی سی قیمت خرید رہی ہے، فصدوا تو انہوں نے روکا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، انہم بے شک وہ بہت برے ہیں، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، وہ بہت برے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں، لا یرقبون فی مؤمن وہ لحاظ نہیں کرتے، فی مؤمن کسی مسلمان کے بارے میں، الا رشتہ داری کا، ولا ذمت اور نہ ہی کسی عہد کا، وَأُولَئِکَ اور یہ لوگ ہم المعتدون وہی سرکشی کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ وہی سرکشی کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ آگے ہے دروس البلاغت کا، وَضِیقُ الْمَقَامِ اِمَّا لِلتَّوَجُّهِ اور مقام کے تنگ ہونے کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے بھی مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، جس طرح کہ قال علی کہا میرے لیے، کیفا انت کیسا ہے تو، قلت علیل تو میں نے کہا، بیمار ہوں تو میں کہوں گا بیمار ہوں، سحر دائم سحر دائم ہمیشہ کی بیداری، اور لمبے غم نے بیمار کر دیا ہے، ہمیشہ کی بیداری اور لمبے غم نے بیمار کر دیا ہے۔ اب یہاں تھا تو یہ کہ مسند الیہ کو ذکر کرتے، اس طرح کہتے، قلت کی بجائے کہتے انا علیل میں علیل ہوں، میں بیمار ہوں، لیکن انہوں نے کہا ہے میں کہوں بیمار ہوں، میں کہوں کہ میں کہوں بیمار ہوں۔ یہاں پر مسند الیہ کو حذف کیا ہے، کس کی وجہ سے؟ درد کی وجہ سے مسند الیہ کو حذف کر دیا گیا۔ وَإِمَّا اور یا فرصت کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے، یعنی کہ اتنا وقت نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ مسند الیہ کو ذکر کیا، اگر مسند الیہ کو ذکر کر دیں تو جو موقع تھا وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، جو فرصت تھی وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اس طرح کہ شکاری کا قول غزال ہرن، اب شکاری کا قول، شکاری کہتا ہے ہرن، اب اتنا موقع نہیں ہے کہ وہ حاضہ کو ذکر کرے، حاضہ مسند الیہ کو ذکر کرے، اگر وہ حاضہ کو ذکر کرتا ہے تو شکار نکل سکتا ہے، وقت کا تنگ ہونے کی وجہ سے مسند الیہ کو حذف کر دیا۔ ٹھیک ہے، والتعظیم والتحقیر اور تعظیم کے لیے، والتحقیر
اور بے عزتی کے لیے، اہانت کے لیے اور حرمت کے لیے، ٹھیک ہے۔ لِصَوْنِهِ عَنْ لِسَانِكَ، اپنی زبان سے اس کا نام لینے کی وجہ سے، اپنی زبان سے اس کا نام لینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا اپنی زبان کے لیے نام لینا اس کا، اپنی زبان کے لیے نام لینا اس کا۔ پس پہلے کی مثال جس طرح کہ نجوم سمائن، اسماء ہدایت کے ستارے، ہدایت کے ستارے۔ اب یہاں پر ھذا مسند الیہ معذوف ہے، کیونکہ اپنی زبان سے اس کا نام لینا، یعنی کہ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا نام لے سکوں، وہ اتنی بلند شخصیت ہے، وہ صحابہ اکرام جو ہدایت کے ستارے ہیں، ان کا نام میں اپنی اس گناہ گار زبان سے نہیں لیتا۔ یہاں پر عزت مراد ہے اور تحقیر مراد ہے۔ دوسرے کی مثال وَالثَّانِي نَحْوُ قَوْمٌ اِذَا، کہ اپنی زبان سے نام لینا اس کا، اپنی زبان سے اس کا نام لینا، یعنی کہ میں اپنی زبان سے ان کا نام لوں، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ میں اپنی زبان پر اس کا نام لوں، وہ اس لائق نہیں۔ جس طرح کہ قوم اذا اکلوا، کہ ایسی قوم جب وہ کھاتی ہے تو آہستہ آہستہ باتیں کرتی ہے تاکہ کوئی آ نہ جائے۔ اب یہاں پر قوم سے پہلے ہم معذوف ہے مسند الیہ، کیونکہ کس کی وجہ سے؟ بے عزتی کی وجہ سے، کہ وہ قوم کہ جب کھاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ باتیں کرتی ہے تاکہ کوئی آ نہ جائے، کوئی اور آ نہ جائے جو ہمارے ساتھ مل کر کھائے، تو اس وجہ سے بھی یہاں پر کیا بے عزتی مراد ہے، اسی وجہ سے مسند الیہ کو حذف کیا ہے۔ اور وضع پر اور رعایت کرتے ہوئے وضع پر اور سجا پر، والمحافظۃ علی وزن اوسجی، اور رعایت کرتے ہوئے وضع پر، وزن پر، وزن شعری پر اور سجا پر، وزن شعری پر اور سجا پر۔ پس پہلے کی مثال جس طرح کہ ہم ساتھ اس کے ہیں جو ہمارے پاس ہیں راضی ہیں، ہم ساتھ اس کے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہم راضی ہیں، اور تم ساتھ اس کے ہو جو تمہارے پاس ہے رادن راضی ہو، اور رائے مختلف ہے۔ یعنی کہ اب امیر کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم، غریب کہتا ہے ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر راضی ہیں، تمہارے پاس جو ہے اس پر تم راضی ہو۔ غریب امیر کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم راضی ہیں، تمہارے پاس جو ہو تم راضی ہو۔ اب یہاں پر اصل عبارت تھی نحنو بما عندنا رادون، نحنو بما عندنا رادون۔ اب یہاں پر رادون کو حذف کر دیا، کس کے لیے؟ وزن شعری کے لیے، وزن شعری کے لیے رادون کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے۔ نحنو بما عندنا وانت بما عندک رادن والرأی مختلف، ٹھیک ہے۔ رادون پہلے کو حذف کر دیا وزن شعری کے لیے، اور سجا کے لیے، اور ثانی جس طرح کہ ما ودعک ربک وما کلا، کلا اصل میں تھا کلا کا، کلا اصل میں کیا تھا؟ کلا کا تھا۔ یہاں سجا کے لیے کیا کر دیا؟ ضمیر کو، مفعول کی ضمیر کو حذف کر دیا۔ کیوں سجا کہتے ہیں؟ آخر میں ایک جیسا ہو، جس طرح کہ ہے نا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا، یہاں پر سجا آ رہا نا، ضحیٰ، سجا، کلا، ٹھیک ہے نا، سجا آ رہا ہے، تو اگر ادھر ذکر کرتے کلا کا تو سجا نہ ہوتا، ضحیٰ سجا، کلا کا سجا نہ ہوتا، تو سجا کی رعایت رکھتے ہوئے ضمیر مفعول کو حذف کر دیا۔ اور اختصار کے ساتھ عموم کرنا، اور اختصار کے ساتھ عموم کرنا، اور اختصار کے ساتھ عموم حاصل کرنا، جس طرح کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے دار سلام کی طرف، جنت کی طرف، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے دار سلام کی طرف۔
یعنی جمیع عبادہ اپنے تمام بندوں کو، یہ مفعول محذوف ہے، مفعول محذوف ہے، جمیع عبادہ مفعول کیا ہے؟ محذوف ہے۔ اگر ذکر کر دیتے، اس کو ذکر کر دیتے جمیع عبادی، تو عموم تو حاصل ہوتا لیکن اختصار حاصل نہ ہوتا، عموم حاصل ہوتا لیکن اختصار حاصل نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حذف کیا معمول کو حذف کیا معمول کو فائدہ دے عموم کا، فائدہ دے عموم کا، یعنی کہ قاعدہ ہے کہ اگر عموم کو مفعول کو حذف کر دے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، مفعول کو اگر حذف کر دے تو وہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر مفعول کو حذف کر دیا اور عموم کا وہ فائدہ دے رہا ہے، عموم بالاختصار کا فائدہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے اچھی طرح سے دوہرا لینا ہے۔ آگے فصل فی ترتیب الاجناس، فصل اجناس کی ترتیب کے بارے میں، فصل اجناس کی ترتیب کے بارے میں۔ جنس یا تو سافل ہوگا، جنس یا تو سافل ہوگا، آگے سافل کی تعریف، وہ نہ ہو جس کے تحت جنس، جس کے نیچے جنس نہ ہو، وہ جو جس کے نیچے نہ ہو جنس، اور ہو اس کے اوپر جنس، اور ہو اس کے اوپر جنس، اور ہو اس کے اوپر جنس، بلکہ صرف ہو اس کے نیچے نو، اس کے نیچے کیا ہو؟ نو ہو، جنس نہ ہو، جس طرح کہ حیوان، پس بے شک اس کے نیچے انسان ہے اور وہ نو ہے، اور اس کے اوپر جسم نامی ہے اور وہ جنس ہے، ٹھیک ہے؟ سافل کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر تو جنس ہو، نیچے کوئی جنس نہ ہو بلکہ نیچے نو ہو، جس طرح کہ حیوان، حیوان کے اوپر جنس ہے جسم نامی، نیچے نو ہے، جنس نہیں ہے، اور نو وہ انسان ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جنس، اور وہ جنس ہے، پس حیوان جن سے سافل ہے، پس حیوان جن سے سافل ہے، وَإِمَّا مُتَوَسِّطٌ، اور بہرحال یا تو متوسط ہوگا یا جنس متوسط ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے متوسط کی تعریف، وہ جو جس کے نیچے جنس ہو اور اس کے اوپر بھی جنس ہو، جس کے نیچے جنس ہو، وفوق، اور اس کے اوپر بھی جنس ہو، جس طرح کے جسم نامی، جس طرح کے جسم نامی، پس بے شک اس کے نیچے حیوان ہے اور اس کے اوپر جسم مطلق ہے۔ اب جو جسم نامی ہے، جسم نامی یہ جنس متوسط ہے، کیوں کہ اس کے نیچے بھی جنس ہے جو کہ حیوان ہے اور اس کے اوپر بھی جنس ہے جو کہ جسم مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ اور وَإِمَّا عَالٍ، یا عالی ہوگی، یا عالی ہوگی، اور وہ کہ نہ ہو جس کے اوپر جنس، جس کے اوپر جنس نہ، اور نام رکھا جاتا ہے جنس الاجناس کے ساتھ بھی، جس طرح کہ جوہر، پس بے شک نہیں ہے اس کے اوپر جنس اور اس کے نیچے جسم مطلق ہے، جسم نامی ہے، حیوان ہے، ٹھیک ہے؟ عالی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر تو کوئی جنس نہ ہو لیکن نیچے جنس ہو، جس طرح کہ اس کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں، جس طرح کہ جوہر، جوہر کے اوپر کوئی جنس نہیں، اس کے نیچے جسم مطلق، جسم نامی، حیوان، یہ جنس ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے فصل اجناس عالیہ 10 ہے، اجناس عالیہ 10 ہے، اجناس عالیہ 10 ہے، اور نہیں ہے کوئی شے بھی عالم میں خارج ان اجناس سے، عالم میں کوئی شے بھی ان اجناس سے خالی نہیں ہے، یعنی کہ جو کوئی بھی عالم میں ہے وہ اس 10 اجناس جنسوں میں داخل ضرور ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کیونکہ رب تعالیٰ عالم ہے ہی نہیں، عالم سے بے پرواہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہا جاتا ہے اس اجناس کے لیے عالی، ان اجناس کے لیے عالی بھی کہا جاتا ہے، ان اجناس عالیہ کے لیے کہا جاتا ہے مقولات عشرہ بھی، اور ان اجناس عالیہ کے لیے کہا جاتا ہے مقولات عشرہ بھی، ان اجناس کے لیے مقولات عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک جوہر ہے، ان میں سے ایک جو ہے جوہر ہے، اور باقی مقولات 9 عرض کے لیے، ایک جوہر ہے اور باقی جو تمام ہیں وہ عرض ہیں، جوہر صرف ایک ہے، باقی مقولات عرض ہیں۔
کل ہم انشاءاللہ عز و جل جوہر کی تعریف پڑھیں گے، عرض کی بھی پڑھیں گے اور آگے بھی، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں قدور شریف کا۔ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَ الْغَشُّ، اور اگر ہو غالب ان دونوں پر کھوٹ، یعنی کہ درہم اور دنانیر دونوں پر کیا ہو، کھوٹ ہو، غالب کیا ہو، کھوٹ غالب ہو، یعنی کہ کھوٹے ہوں، ان میں اصل چاندی کم ہو اور کھوٹ زیادہ ہو، یا اصل سونا کم ہو کھوٹ زیادہ ہو، تو پس نہیں ہے دونوں دراہم کے حکم میں اور دنانیر کے حکم میں، دونوں نہ سونے کے حکم میں ہوں گے نہ دونوں چاندی کے حکم میں ہوں گے، اکثر اس میں کھوٹ ہے نا، اسی وجہ سے اگر اکثر چاندی ہو یا اکثر سونا ہو تو پھر تو وہ درہم یا دنانیر کے حکم میں ہوگا، اگر اکثر کھوٹ ہے تو پھر درہم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہوگا۔ فہما، پس دونوں، فی حکم العروض، سامان کے حکم میں ہوگا، پس دونوں سامان کے حکم میں ہوگا، پس دونوں سامان کے حکم میں ہوں گے، دونوں درہم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہوں گے۔ پس جب بیع کرے ان کی جنس کے ساتھ متفاضلاً، زیادتی کے طور پر، کمی پیشی کے طور پر، تو جائز ہے بیع۔ جب سونا ہے، سونے میں آدھے سے زیادہ کھوٹ ہے، آدھے سے زیادہ کیا ہے، کھوٹ ہے، اب اگر اس سونے کی ایک اور سونے کے ساتھ بیع کرتے جو کہ صحیح ہے، تو زیادتی کے ساتھ بھی بیع جائز ہے، کمی بیشی کے ساتھ بھی بیع جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ جو کھوٹ والا ہے اس میں تو اکثر کھوٹ ہے، اب جب اکثر کھوٹ ہے تو اس کو ہم سونا کہیں گے ہی نہیں، بلکہ اس کو ہم سامان میں شامل کریں گے، اور دوسری سائڈ پر سونا موجود ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے بیع جائز ہو رہی ہے اور زیادتی بھی جائز ہو رہی ہے۔ اگر اکثر کھوٹ نہ ہو، اکثر سونا ہو، تو پھر کمی بیشی جائز نہیں ہوگی، پھر برابر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر خریدے اس کے ساتھ سامان پھر نہ چلے کاسادت، پھر نہ چلے، پس چھوڑ دیا ہو لوگوں نے معاملہ کرنا اس کے ساتھ قبضے سے پہلے، تو باطل ہو جائے گی بیع امام صاحب کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک۔ یعنی کہ اس کھوٹے سکے کے ساتھ، جس میں اکثر کھوٹ ہے، اس کے ساتھ سامان خریدا، پھر اس کی چلنا وہ بند ہو گیا اور لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ کرنا بھی چھوڑ دیا، تو قبضے سے پہلے یعنی کہ ابھی تک قبضہ نہیں ہوا، قبضے سے پہلے لوگوں نے معاملہ کرنا چھوڑ دیا، تو بیع باطل ہو جائے گی امام صاحب کے نزدیک۔ اور فرماتے ہیں ابو یوسف، اس کی قیمت لازم آئے گی بیع کے دن جو قیمت ہوگی نا، وہی قیمت لازم آئے گی، امام یوسف فرماتے ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ مشتری پر اس کی قیمت لازم آئے گی آخری اس دن کی کہ جب ختم کیا ہو لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ، جب نہ ختم کیا ہو معاملہ لوگوں نے اس کے ساتھ، آخری اس دن کی جب ختم کیا ہو معاملہ لوگوں نے اس کے ساتھ۔ یعنی کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ وہ سکہ دے دیا، اب مشتری اس کی قیمت دے گا آخری اس دن کی، جس آخری دن میں لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ ختم کیا، آخری دن اس کی جو قیمت ہوگی وہی قیمت ادا دے گا، ٹھیک ہے، آخری دن۔ اور امام یوسف فرماتے ہیں اسی دن ادا کرے گا۔ اور جائز ہے بیع کرنا رائج نقدیوں کے ساتھ، رائج روپیوں کے ساتھ، فلوس کہتے ہیں روپے کو، اور نہ فقہ کہتے ہیں رائج روپیوں کے ساتھ، نقدیوں کے ساتھ۔ وَإِن لَّمْ يُعَيِّن، اور اگرچہ معین نہ کیا ہو، وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو جائے ختم اس کی چلن، یعنی کہ ختم ہو جائے وہ چلنا، اور اگر ہو جائے ختم چلنا تو نہیں ہے جائز بیع اس کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کو
معین کر لے، اس کو کیا کر لے؟ معین کر لے۔ یعنی کہ جو شہر میں نقدی چلتی ہے اس کے ساتھ بیع کرنا جائز ہے اگرچہ معین نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ چلنی نقدی بند ہو گئی ہو تو بیع جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں جائز ہے کہ اگر ان کو معین کر لے کہ بھائی میرے پاس یہ نقدی ہے اور یہ چلتی نہیں ہے آج کل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا باع، اور جب بیع کرے رائج نقدیوں کی، پھر بند ہو جائے چلت قبل القبضی، قبضے سے پہلے، تو باطل ہو جاتی ہے بیع امام صاحب کے نزدیک۔ امام صاحب کے نزدیک بیع کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ امام صاحب کے نزدیک بیع کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جس کی چلت بند ہو جائے، وہ چلنے روپے بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ، اور جس نے خریدا کوئی چیز بِنِصْفِ دِرْہَمٍ فلوسن، نصف درہم روپے کے ساتھ، نصف درہم کے روپے کے ساتھ، جس نے خریدا کوئی بھی چیز نصف درہم کے روپیوں کے ساتھ، یعنی کہ آدھے درہم میں جتنے روپے آتے ہیں ان کے بدلے میں کوئی چیز خریدی تو جائز ہے بیع جائز ہے۔ اور مشتری پر ہے کہ وہ دے نصف درہم روپیوں سے، اور مشتری پر یہ واجب ہوگا، لازم ہوگا کہ وہ نصف درہم کے جتنے روپے بنتے ہیں اتنے وہ روپے دے گا۔ نصف درہم کے جتنے روپے بنتے ہیں اتنے روپے وہ کیا کرے گا؟ دے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس نے دیا سفیر کو، سیرافین، سفیر کو، سفیر یعنی کہ سنارے کو سمجھ لے، ایک درہم دیا، یا اس کو سمجھ لے بینک میں جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سمجھ لیں کہ جن سے ہم کرنسیاں چینج کرتے ہیں، روپے چینج کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں۔ اور جس نے دیا سفیر کو ایک درہم، پس کہا کہ مجھے دے نصف درہم کے فلوسن روپے، نصف درہم کے، ایک درہم دیا، کہے کہ آدھے درہم کے مجھے کیا دے دے؟ پیسے دے دے، اور آدھے درہم کے اور نصف درہم کے نصف دے، نصف درہم کا نصف دے مگر حبتاً ایک رتی کم، تو فاسد ہو جائے گی بیع تمام میں امام صاحب کے نزدیک۔ بیع فاسد ہو جائے گی تمام میں امام صاحب کے نزدیک، امام صاحب کے نزدیک بیع فاسد ہو جائے گی تمام کے نزدیک۔ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ بکر کی دکان ہے کرنسیوں والے، کہ وہ کرنسی چینج کرتا ہے۔ اب زید گیا بکر کے پاس کہ یار یہ ایک درہم لے اور آدھے درہم کے تو مجھے پیسے دے دے، آدھے درہم کے مجھے کیا دے دے؟ پیسے دے دے، ٹھیک ہے۔ آدھے درہم کے پیسے دے دی، اب باقی بچا کتنا؟ آدھا درہم۔ اب آدھے درہم کیا، جو آدھا درہم ہے، آدھا درہم کا آدھا درہم وہ دے دے ایک رتی کم، آدھا درہم کا جو آدھا درہم ہے وہ دے دے ایک رتی کم، یعنی کہ ایک سائیڈ پر آدھا درہم تو اس نے دے دیا پیسوں میں، اب باقی بچا آدھا درہم۔ اب وہ کہتا ہے آدھے درہم کا مجھے نصف درہم کے نصف کا مجھے دے دے مگر ایک رتی کم، نصف درہم کے بدلے آدھا درہم کا اس نے کرنسی دے دی، پیسے دے دی، باقی کیا بچا؟ آدھا درہم۔ اب وہ کہتا ہے اس آدھے درہم کے بدلے مجھے آدھا درہم دے دے مگر اس میں سے ایک رتی کم ہو، تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ کیوں بیع فاسد ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہاں پر آدھا درہم ہے اور وہاں پر آدھا درہم سے ایک رتی کم ہے، یہاں پر جنس ہے نا، یہاں پر جنس ہے نا، تو جنس کے مقابلے میں ہو اور زیادتی کرے وہ تو سود ہوتا ہے، اسی وجہ سے بیع فاسد ہو رہی ہے۔ دوبارہ سمجھے، زید عمر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک درہم پکڑ، یا آسان کرو ایک روپیہ پکڑ، یا اس طرح کرو کہ زید عمر کو کہتا ہے کہ یار یہ 10 روپے ہیں، یا اس طرح 10 روپے ہیں،
10 रुपये हैं, 10 दिरहम में से मुझे 5 रुपए के आप ना रुपए दे दो, 5 रुपए के आप क्या दे दो, रुपए दे दो। अब 5 रुपए के उसने रुपए दे दिए। अब कहता है कि जो 5 रुपए बचे, उस 5 रुपए के बदले मुझे तू क्या कर दे, 5 रुपए के बदले मुझे 5 रुपए दे दे मगर 1 रुपया कम। जो 5 रुपए बचे, 5 रुपए के तो उसने रुपए ले लिए, बाकी 5 बचे। अब कहता है कि 5 रुपए के बदले मुझे 4 रुपए दे दे मगर 1 रत्ती कम, 1 रुपया कम। 5 रुपए के बदले मुझे 4 रुपए दे दे मगर 1 रुपया कम। तो बै फासिद है। क्यों बै फासिद है? क्योंकि वहाँ पर भी 5 रुपए हैं और दूसरी जगह भी 5 रुपए हैं। 5 रुपए के बदले 5 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन वो 5 रुपए के बदले 4 रुपए दे रहा है। अब जिन्स है, जिन्स के मुकाबले में जिन्स हो तो ज़्यादती तो नाजायज़ होती है, सूद होती है। लिहाजा इसी वजह से इमाम साहब कहते हैं वो दोनों में बै नाजायज़ होगी। पहले वालों में रुपए में भी नाजायज़ होगी और बाकी जो 5 रुपए में दे रहे हैं उनमें भी नाजायज़ होगी। आगे वकाला और साहिब अहम फरमाते हैं जायज़ होगी फिल फलूसी, फलूस रुपए में जायज़ होगी और बातिल होगी उनमें जो बाकी है। यानी कि साहिब अहम फरमाते हैं कि सूद वाली सूरत वो दूसरे में बांध रही है, पहले वाले में तो नहीं बांध रही। पहले वाले में तो ठीक है, 5 रुपए के बदले वो पैसे ले रहा है, वो ठीक है, वो हो गई बै। लेकिन सूद वाली सूरत वो आखिरी 5 रुपए में बांध रही है, यानी कि 5 रुपए के बदले वो 5 रुपए ले रहा है मगर 1 रुपया कम ले रहा है, तो इसमें सूद बांध रहा है। लिहाजा इसमें बै नाजायज़ होगी। जो पहले वाले हैं 5 रुपए के बदले जो 5 पैसे ले रहा है उसमें क्या हो जाएगा, जायज़ हो जाएगी, बाद वाले में नाजायज़ होगी। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से दुहरा लेना, याद कर लेना, आगे फिर इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आगे उसूल शाशी का है, इज़ा काला लिज़ौजतिही, जब मर्द कहे अपनी बीवी के लिए अंता अलैया, मर्द कहे अपनी बीवी के लिए अंता अलैया मिसला उम्मी, कि तू मुझ पर मेरी अम्मी की मिसल है, मेरी माँ की मिसल है, तू मुझ पर मेरी माँ की मिसल है, तो मुज़ाहिर नहीं होगा, तो मुज़ाहिर नहीं होगा, मर्द मुज़ाहिर नहीं होगा, ज़िहार करने वाला नहीं होगा। क्यों ज़िहार नहीं करने वाला होगा? क्योंकि लफ्ज़ मुश्तरक है। लफ्ज़ क्या है? मुश्तरक है, करामत और हुर्मत के दरमियान, करामत और हुर्मत के दरमियान। बस नहीं तरजीह पाएगा हुर्मत की जिहत मगर नीयत के साथ, हुर्मत की जिहत मगर नीयत के साथ। यानी कि जब मर्द कहे अपनी बीवी को कि तू मुझ पर मेरी अम्मी की मिसल है, तो अब यहाँ पर क्या है? इबहाम है, मुश्तरक है, लफ्ज़ मुश्तरक है कि तू मुझ पर मेरी अम्मी की मिसल है, करामत के अंदर के कराहत के अंदर, करामत के अंदर इस तरह के, यानी कि जिस तरह मैं अम्मी की इज़्ज़त करता हूँ इस तरह तेरी भी इज़्ज़त करता हूँ, इसी तरह तू इस तरह। या तो ये है, या फिर ये होगा कि तू मुझ पर मेरी अम्मी की मिसल है, जिस तरह मुझ पर मेरी अम्मी हराम है इस तरह तू भी हराम है, तो फिर ज़ियार करने वाला होगा। यहाँ पर जो है ना लफ्ज़, ये दो माना में मुश्तरक है, तो अब उसकी नीयत पर डिपेंड करेगा कि उसके ये कहने से मुराद क्या है। उसका अगर ये कहने से मुराद है करामत, इज़्ज़त में, तो फिर तो वो ज़ियार करने वाला नहीं होगा। लेकिन उसका मुराद अगर हुर्मत है, हराम है, तो फिर वो ज़ियार करने वाला होगा। ठीक है, और इसी पर कुलना हम कहते हैं कि नहीं वाजिब होता, मिसाल शिकार के जज़ा में। यहाँ पर फ़ायदा एक फ़ायदा है, मिसल की दो किस्में, मिसल की दो किस्में, मिसल की कितनी किस्में? दो किस्में। एक होता है मिसले सूरी और एक होता है मिसले मानवी। एक होता है मिसले सूरी और एक होता है मिसले मानवी। मिसले सूरी कहते हैं कि एक जानवर का दूसरे जानवर की मिसल होना, बाज़ार में एक जानवर का दूसरे जानवर की मिसल होना, कद कामत और जिसामत में, कद और कामत और जिसामत में, कद में और जिसामत में एक जानवर का दूसरी जानवर की मिसल बाज़ार में वो हो। जिस तरह के हरन की मिसल बकरी है ना बाज़ार में, हरन की मिसल बकरी है बाज़ार में, ठीक है।
اور مثل معنوی کہتے ہیں، شے کی قیمت کو مثل معنوی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک جانور کا دوسرے جانور کی مثل بازار میں نہ ہونا، بلکہ ایک جانور کی مثل دوسرا جانور بازار میں نہ ہو، ٹھیک ہے، جس طرح کہ کبوتر، چڑیا، ان کی مثل کوئی بازار میں جانور فروخت تو نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کوئی شخص کرے تو اس کی جزا کے بارے میں امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ احرام کی حالت میں اگر شکار کرے تو اس کی جزا میں امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں شکار کیا کہ اگر اس جانور کی مثل بازار میں کوئی ہوا تو وہ ادا کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ ادا کریں گے، مثل سوری دینا واجب ہوگا۔ اگر اس جانور کی مثل کوئی بازار میں ہوا تو مثل سوری دینا واجب ہوگا، ورنہ مثل معنوی دینا واجب ہوگا، یعنی کہ پیسے ان کے بدلے کیا دینا واجب ہوگا؟ مثل معنوی، مطلب پیسے دینا واجب ہوگے۔ کیا دینا واجب ہوں گے؟ مثل معنوی، یعنی کہ پیسے دینے واجب ہوں گے، جیسا کہ چڑیا، کبوتر وغیرہ کی قیمت دینا واجب ہوگا، چڑیا، کبوتر وغیرہ کی قیمت دینا واجب ہوگا۔ دلیل ان کی قرآن پاک، فَجْزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، فَجْزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، یہاں لفظ مثل آیا، لہذا اگر اس کی مثل سوری مل جائے تو مثل سوری واجب ہوگی، ورنہ قیمت ادا کرے گا، ورنہ مثل معنوی ادا کرے گا، یعنی کہ قیمت ادا کرے گا۔ امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مثل معنوی واجب ہوگا ہر صورت میں، مثل معنوی واجب ہوگا ہر صورت میں۔ چڑیا، کبوتر جس طرح بھی مثل معنوی ہوگا، اسی طرح ہرن، خرگوش، تمام صورتوں میں اس نے جس کا بھی شکار کیا مثل معنوی مراد ہوگا، یعنی کہ قیمت ادا کرے گا، سوری ادا نہیں کرے گا۔ دلیل ان کی قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں آیا ہے جزاء مثل ما قتل، یہاں پر مثل ما یہ مشترک ہے، مثل ما کیا ہے؟ مشترک ہے دو معنوں کے درمیان، ایک ہے مثل معنوی اور دوسرا ہے مثل سوری، ایک ہے مثل معنوی اور دوسرا ہے مثل سوری۔ اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک پر عمل کر لیا جائے تو دوسرے پر عمل ساقط ہو جاتا ہے۔ تو بالاتفاق یہ ہے کہ اگر مثل معنوی پر عمل کریں گے، بالاتفاق یہ ہے مثل سے مراد معنوی ہے۔ ایک صورت میں اتفاق ہے نا مثل معنوی میں، ایک صورت میں اتفاق ہے نا مثل معنوی میں، تو دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ مشترک کے دونوں معنی کو جمع کرنا لازم آئے گا، جو کہ باطل ہے۔ ایک صورت میں اتفاق ہو رہا ہے یعنی کہ مثل معنوی میں، تو قاعدہ ہے کہ مشترک کے ایک پر عمل کیا جائے تو دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ دونوں کو جمع کرنا لازم آئے گا، جو کہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے مثل معنوی پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے پھر پڑھتا ہوں کہ مثل کی دو قسمیں ہیں، فائدہ ہے کہ مثل کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے مثل سوری اور ایک ہوتا ہے مثل معنوی۔ مثل سوری کہتے ہیں کہ ایک جانور کے بدلے ایک جانور کی طرح دوسرا جانور بازار میں فروخت کیا جائے، قد اور جسامت کے اعتبار سے، قد اور جسامت کے اعتبار سے بازار میں مل جائے، جس طرح کہ ہرن کی طرح بکری ہے، ہرن کی طرح بکری ہے جو کہ بازار میں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مثل معنوی جو بازار میں نہ ملے، ایک جانور کی طرح دوسرا جانور بازار میں نہ ملے، بلکہ کیا کیا جائے؟ قیمت اس کی ادا کی جائے، بلکہ کیا کیا جائے؟ قیمت اس کی ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر امام اعظم اور امام شافعی کا اس بات میں اختلاف ہے کہ احرام کی حالت میں اگر کسی شخص نے شکار کیا، احرام کی حالت میں اگر کسی شخص نے شکار کیا تو وہ مثل معنوی دے گا یا مثل سوری دے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں
اگر بازار میں اس طرح جانور ملتا ہو تو مثل سوری دے گا ورنہ مثل مانوی دے گا. بازار میں اس طرح کا جانور ملتا ہو تو مثل سوری دے گا ورنہ مثل مانوی دے گا. ان کی دلیل ہے قرآن پاک کہ فجزاؤں مثل ما قتل من النعام، کہ جزائے مثل اصل کی. اب یہاں پر مثل آیا ہے یعنی کہ مثل اس کی، تو جب مثل موجود ہے تو وہ مثل سوری دے گا، مثل موجود نہ ہو تو پھر وہ مثل مانوی دے گا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں بازار میں اگر موجود ہو تو مثل سوری دے گا ورنہ مثل مانوی دے گا یعنی کہ پیسے دے گا. امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں پیسے دے گا. امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ ہر صورت میں وہ پیسے دے گا یعنی کہ مثل مانوی پر عمل کرے گا. کیوں؟ ان کی دلیل قرآن پاک میں فجزاؤں مثل ما قتل، کہ جزائے مثل اس کی جو قتل کیا. اب مثل یہاں پر یہ مشترک ہے مثل سوری اور مثل مانوی میں، مثل سوری اور مثل مانوی میں یہ کیا ہے؟ مشترک ہے، مشترک ہے. تو آپ نے مثل مانوی پر عمل کیا نا، ہم بھی مثل مانوی پر عمل کرتے ہیں. ایک صورت میں آپ بھی مثل مانوی پر عمل کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. اور مشترک کا یہاں پر حکم بھی تو ہے کہ مشترک کے دو معنی ہو، اگر ان میں سے ایک پر عمل کر لیا جائے تو دوسرے پر عمل ساقط ہو جاتا ہے. اگر ان میں سے ایک پر عمل کر لیا جائے تو دوسرے پر عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے. لہٰذا جب مثل مانوی پر عمل کر لیا تو مثل سوری پر عمل ساقط ہو گیا، مثل سوری پر عمل ساقط ہو گیا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کی مثل بازار میں موجود ہو یا نہ ہو مثل مانوی پر عمل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مشترک ہے، کیونکہ یہ مشترک ہے اور مشترک میں دونوں معنوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. اگر ہم مثل مانوی پر بھی عمل کریں مثل سوری پر بھی عمل کریں تو مشترک کے دونوں معنوں کو جمع کرنا لازم آئے گا جو کہ باطل ہے. مشترک کے دونوں معنوں کو جمع کرنا لازم آئے گا جو کہ باطل ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں. اور اسی پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں واجباتی مثال شکار کے جزا میں اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے فجزاؤں مثل ما قتل من النعام، جزا ہے مثل اس کی جو قتل کیا نعمی شکار سے، بکری سے. کیونکہ مثل مشترک ہے مثل سوری کے درمیان اور مثل مانوی کے درمیان، اور وہ قیمت ہے. اور تحقیق ارادہ کیا ہے مثل کا معنی کی حیثیت سے اس نص کے ساتھ، معنی کی حیثیت سے اس نص کے ساتھ حمام اور کبوتر اور چڑیا اور ان دونوں کی مثل کے قتل کرنے میں، ان دونوں کے مثل کے قتل کرنے میں مثل مانوی مراد لیا گیا نا بالاتفاق دونوں کے نزدیک. پس نہیں زیادتی لازم کی جائے گی مثل کی صورت کی حیثیت سے، مثل کی صورت کی حیثیت سے زیادتی لازم نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نہیں ہے عموم مشترک کے لیے، اصلاً مشترک کے لیے عموم نہیں ہوتا، پس ساقط ہو جاتا ہے دوسری صورت کا اعتبار، پس ساقط ہو جائے گا صورت کا اعتبار، مثل سوری کا اعتبار ساقط ہو جائے گا جمع کے محال ہونے کی وجہ سے، جمع کے محال ہونے کی وجہ سے. یعنی کہ مشترک میں دونوں معنوں کو جمع کرنا محال ہے، دونوں کے محال ہونے کی وجہ سے صورت والا معنی ساقط ہو جائے گا اور مانوی پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ مثل مانوی پر ہر صورت میں عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا. آگے قافیہ. الف و نون زائدتان، الف و نون زائدتان اگر ہوں دونوں اسم میں، اگر ہوں دونوں اسم میں تو پس اس کی شرط علم ہو. اگر الف نون زائدتان اسم میں ہو تو اس کی شرط کیا ہے؟ علم ہو. جس طرح کہ عمران یہ اسم میں ہے تو یہ کیا ہے؟ علم ہے. یہ کیا ہے؟ علم ہے. عمران علم ہے. ٹھیک ہے. یا صفت ہوں تو پس نہ ہو فعلانتن کے وزن پر، مؤنث اس کی فعلانتن کے وزن پر نہ ہو. اور کہا گیا ہے کہ پائی جائے فعلا کے وزن پر، فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، فعلا کے وزن پر ہو. پھر اختلاف رحمان میں، اختلاف رحمان میں، رحمان میں اختلاف ہے. کیوں؟ جو کہتے ہیں کہ فعلانتن کے وزن پر نہ ہو. اب رحمان کی مؤنث نہیں آتی، رحمان کی مؤنث نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی مؤنث نہیں آتی.
اب رحمان جو کہتے ہیں کہ فعلانت ان کے وزن پر نہ، ان کے نزدیک تو یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ یہ فعلانت ان کے وزن پر اس کی مؤنث نہیں آتی۔ اور جو کہتے ہیں کہ فعلاں کے وزن پر آئے اس کی مؤنث، تو ان کے نزدیک رحمان منصرف ہے، کیونکہ رحمان کی مؤنث فعلا کے وزن پر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ نہ کہ سکران اور ندمان، یہ دونوں کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں۔ سکران اور ندمان یہ بالاتفاق غیر منصرف ہے۔ کیوں غیر منصرف ہے؟ کیونکہ سکران غیر منصرف ہے بالاتفاق دونوں کے نزدیک، جو کہتے ہیں فعلانت ان کے وزن پر نہ ہو مؤنث، اور جو کہتے ہیں فعلا کے وزن پر ہو، دونوں کے نزدیک یہ منصرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مؤنث ان کی آتی ہے فعلا کے وزن پر، نہ کہ سکرانت ان کے وزن پر آتی ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے دونوں کے نزدیک۔ اور ندمان یہ اگر بمانہ ندیم کے لیں تو منصرف ہے بالاتفاق، اگر بمانہ ندیم کے لیں تو بالاتفاق یہ کیا ہے؟ منصرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مؤنث ندمانت ان کے وزن پر آتی ہے، نہ کہ ندما کے وزن پر، اسی وجہ سے یہ منصرف ہے ندمان۔ اور اگر ندمان بمانہ نادم کے معنی میں ہو، ندمان بمانہ نادم کے ہو تو منصرف، تو غیر منصرف ہے بالاتفاق، تو غیر منصرف ہے بالاتفاق، کیونکہ اس کی مؤنث ندما کے وزن پر آتی ہے، نہ کہ ندمانت ان کے وزن پر آتی ہے۔ ان کی مؤنث ندما کے وزن پر آتی ہے، نہ کہ ندمانت ان کے وزن پر آتی ہے، اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور وزن فعل شرط ہو، اس کی شرط یہ کہ خاص ہو بھی، اس کے ساتھ، فعل کے ساتھ خاص ہو۔ وزن فعل کی شرط کیا ہے؟ کہ فعل کے ساتھ خاص ہو، جس طرح کہ شمارا اور دوریبا یہ فعل کے ساتھ خاص ہیں۔ اس میں تمام فعل کے مصادر ہیں، یعنی کہ ثلاثی مجرد و مزید فی و رباعی مجرد مزید فی، تمام فعل کے وزن پر آ جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وزن فعل ہوتا ہے۔ یا ہو اس کے شروع میں زائد، یا اس کے شروع میں زیادہ حروف ہو، جس طرح کے فعل کے شروع میں ہوتا ہے زائد، جس طرح کے فعل کے شروع میں زیادتی ہوتا ہے، حروف مضارع کی اتین کی زیادتی ہوتا ہے نا، اسی طرح وہ اس کے شروع میں بھی زیادتی ہو حروف کی۔ نہ قبول کرتے ہوں تا کو، اور وہ تا کو قبول بھی نہ کرے، یعنی کہ وقف کی صورت میں ہا نہ ہو جائے۔ پھر غیر منصرف ہے احمارو، احمارو غیر منصرف ہے۔ اب یہ فعل کے وزن پر تو نہیں ہے، فعل کے وزن پر نہیں ہے، یہ اسم ہے، لیکن زیادہ ہے اس کے شروع میں، اس کے شروع میں زیادہ ہے جو فعل کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی کہ حمزہ زیادہ ہے نا، اسی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ اور منصرف ہے یا عمالو، یہ منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ کیونکہ اس کی مؤنث یا عمالتن آتی ہے جو کہ ہا کو قبول کرتی ہے، یا عمالتن آتی ہے جو کہ ہا کو قبول کرتی ہے، اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصرف ہے، یہ کیا ہے؟ منصرف ہے۔ اور ان کی شرط تھی کہ وہ ہا کو قبول نہ کرے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور آگے سے ترکیب عبارت بھی نکالنی ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کوشش کیا کرو کہ اب آگے سبق کر نکالنے کی، تو اسی طرح آپ اب آگے سبق بھی نکال کر آیا کرو، ٹھیک ہے؟ پڑھا سنو۔